میں نے 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ روحانیت کو واپس لے کے آنے کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس روحانیت ہوتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، تو اس کو واپس لینے کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جسے ہم NLP کہتے ہیں۔ ویسے تو یہ نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، بڑا اس پہ کام ہو رہا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ اس کے تھرو یہ بہتر طریقے سے انسان اپنے آپ پہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس پہ مجھے بڑے کمنٹس آئے، بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ مہربانی کر کے ہمیں NLP کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا روحانیت کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ تو اس پہ آج میں بات کروں گا۔ دیکھیے، اگر سادی سی اگر ہم ڈیفینیشن روحانیت کی لیں تو اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ روح عربی کا لفظ ہے، روحانیت عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ روح عربی کا لفظ ہے، روحانیت نہیں۔ روحانیت پھر فارسی میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم۔ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ اور روحانیت کو واپس لے کے آنا NLP کے تھرو، تو NLP ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ۔ ہم بچپن سے آج جو کچھ ہیں، سگمنڈ فرائیڈ نے کہا کہ ہر انسان اپنی 5 سالہ سے 7 سالہ زندگی جو بچپن کی ہوتی ہے، جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے اس سے لے کے 7 سال تک جو اس کی زندگی کے معاملات، جو اس کی تربیت، جس طریقے سے اس کی ماں اس کی تربیت کرتی ہے، وہ ایکچولی پوری زندگی کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آج جو کچھ آپ ہو، یہ جان لیجئے کہ وہ جو 7 سالہ آپ کی زندگی تھی شروعاتی، اس میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کا ریفلیکشن ہے۔ آپ کی جو پروگرامنگ ہوئی تھی وہی ٹائم پہ ہوئی تھی، پروگرامنگ 7 سال کی، جو آج آپ لاشعوری طور پہ اپنا ریفلیکشن پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر، جو ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو آپ کو وہ بہت ساری ایسی آپ کی عادتیں، جبلتیں نکال کے آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کو کہے گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کی لنک کرتی ہیں جب بچپن میں آپ کی زندگی، جو آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے، یا جہاں بھی آپ نے پرورش پائی ہے، وہاں پہ جس طریقے سے آپ کی زندگی گزری ہے، وہ ایکچولی زندگی کا جو ریفلیکشن ہے وہ یہی ہے۔ تو NLP ایکچولی اسی ٹیکنیک کا نام ہے جو ہم بچپن میں جو بائی ڈیفالٹ تربیت ہوئی تھی، جو ہماری پروگرامنگ ہوئی تھی۔ اب جو اس چیز کے ماہر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب بچپن میں لاشعوری طور پہ ہماری تربیت ہوئی، آج ہماری ریفلیکشن یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ابھی سے اپنی تربیت خود کریں، اپنے شعور و لاشعور پہ کام خود کریں، تو آنے والی جو زندگی ہے، آنے والے جو سال ہیں، اس میں ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جو ہم ہیں، کل کو ہماری جو لائف ہے اس میں چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیورون کی، اپنی نیورو کی، اپنی میموری کی آپ خود تربیت کریں۔ ایک چھوٹا سا مثال، بڑا جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے والا ہے، اس لیے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سائیکل چلانا، آپ نے جب پہلی مرتبہ سائیکل کو چلانا شروع کیا ہوگا تو آپ کا بیلنس جو ہے نا وہ ضرور ڈسٹرب ہوا ہوگا، آپ گرے ہوں گے۔ اب وہ جو بیلنس آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ شعوری، آپ کو پتہ ہے آپ کا شعور بڑا ایکٹیو ہے، آپ جب پیڈل پہ پیر لگاتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جب آپ اس کی ایکسرسائز اپنے آپ کو کرواتے ہیں 2-3 دن، تو آپ کے لاشعور میں وہ توازن، بیلنس، اقامت آ جاتی ہے۔ اور وہی ایک اصل پروگرامنگ ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اسی کو کہا جاتا ہے، جو آپ نے خود سائیکل چلانے وقت کی، یا آپ نے کوئی بھی اسکل سیکھا، ڈرائیونگ سیکھی، کچھ بھی اسکل، آپ پیانو چلاتے ہیں، آپ ہارمونیم چلاتے ہیں، یہ جو ہارمونیم چل رہا ہے، آپ کی انگلیاں اور آپ کا دماغ کا جو تال میل ہے، اسی کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہمارے ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب اسکل حاصل کرنے کے لیے آپ NLP کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو NLP کا ٹرم کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ بار بار ایک چیز کو جب بار بار کریں گے میموری میں بٹھانے کے لیے تو وہ بیٹھ جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ چیز استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
جیسے میں نے کہا کہ ہارمونیم بجانے کے لیے یا کی بورڈ کا استعمال کرنے کے لیے، سائیکل چلانے کے لیے، بائسکل یا گاڑی چلانے کے لیے، کوئی بھی اسکل سیکھنے کے لیے آپ کو اس کی بار بار پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ خود بخود وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی میلوڈی کو اگر آپ پلے کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سارے گاما پادا نیسا کا جو ایک راگ ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے خود بخود۔ جب آپ جب سوچتے ہیں سا رے گا ما، آپ نے یہ سوچا، آپ کی انگلی جو ہے وہ سا رے گا ما پہ پڑی، پھر جب بھی آپ اس کو مختلف کیز جب جیسے آپ کا دماغ سوچے گا آپ کی انگلی چلیں گی، یہ جو آپ کا کنیکشن بن گیا، یہ پریکٹس سے بنا، اسی کو NLP کہتے ہیں۔ اب آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آئیں، اس میں یا روحانیت کی جیسے میں بات کی کہ اس کو ہم واپس کیسے لے کے آئیں گے، تو اس کو واپس لے کے آنے کے لیے وہی پریکٹسز آپ کو کرنی پڑیں گی۔ آپ بار بار پریکٹس کریں۔ فار ایگزامپل، آپ کو پتہ ہے، ایک چھوٹا مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھ سے فلاں غلطی ہوتی رہتی ہے بار بار، اس کو پکڑ لیں، اب اس کی پریکٹس کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اب اس پریکٹس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، امیجینیشن پہ بھی کام کرنا پڑے گا، آپ کو ریپیٹیشن بھی کرنی پڑے گی، آپ کو چیزیں یاد کرنی بھی پڑیں گی، تو یہ ایک پریکٹس کرنی پڑیں گی۔ جیسے ہی آپ اس پریکٹس کو بار بار کریں گے تو وہ لاشعور سے آپ کے شعور میں جا کے، آپ کے شعور سے آپ کے لاشعور کی میموری میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو صورتیں ہمیں بچپن میں یاد کرائی گئی تھی، الحمدللہ رب العالمین یا قل هو اللہ احد، یہ جو بھی یقین کریں آپ کے لاشعور میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب بھی یاد کرتے ہیں تو بس ایک سیکنڈ لگتا ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں اس کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، اب یہ میں پڑھ رہا ہوں، کتنی سپیڈ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو میں، یہ پڑھی ہوئی ہیں چیزیں، بس اس کو مجھے تھرو کرنا ہے، میں تھرو کر رہا ہوں، چیزیں واپس بالکل باہر آ رہی ہیں۔ ایسے آپ کی زندگی میں بہت ساری ایسی میموریز ہوگی جس کو آپ سمپل تھرو کر رہے ہیں اور وہ چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ یہی پریکٹس آپ کو اپنے تزکیہ نفس کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، اس کی اگر پریکٹس کریں گے، تزکیہ نفس کی پریکٹس NLP کے تھرو کریں گے، تو یقین مانیں زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم سے سگریٹ، بیڑی، پان یہ نہیں چھوٹا جاتا، کیسے نہیں چھوٹا جاتا؟ یہ آپ نے اس کو اپنایا کیسے؟ اس کا ریورس کریں۔ آپ نے پہلی مرتبہ پیا تھا تو اچھا نہیں لگا تھا، برا لگا ہوگا، آپ نے جب دھواں اندر لیا ہوگا تو آپ کو کھانسی آئی ہوگی، آپ نے جب پہلی مرتبہ پان کھایا ہوگا تو آپ کو الٹی بھی آئی ہوگی، آپ کو چکر بھی آئے ہوں گے، اچھا نہیں لگا ہوگا۔ پھر آپ نے دھیرے دھیرے اس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ نے جیسے اس کا استعمال شروع کیا تو وہ اس میں کیا ہوا کہ جو نکوٹین جو چیزیں اس کی تھی وہ آپ کے دماغ کو اچھی لگنا شروع ہوئی۔ ٹیسٹ اس میں بالکل بھی نہیں ہے، آپ کے ٹیسٹ برڈز کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس کو اچھا لگا دماغ کو، یا اپنے نیورو کے ساتھ مذاق کیا، اس کو بار بار چیزیں دکھائی، جیسے جیسے آپ نے دکھانا شروع کیا اور آپ کو وہ چیز اچھی لگی اور آپ نے اپنا لیا، اس کو ریورس کریں۔ تو اس کو نیرو لنگوسٹک پروگرام کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ پھر بھی اسی پہ ہی بات کروں گا اور ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ کس طرح کون سی ٹیکنیک ہے جس میں امیجینیشن بھی ہے، جس میں بار بار ریپیٹیشن بھی ہے۔ ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے NLP پہ۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگتا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بار بار بات ہو، تو ضرور کمنٹ نیچے کریے گا تاکہ میں اور اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔